السلام علیکم، میں ہوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ محمد کاشف عباس۔ ہم نے اسلامیات سورہ انفال کا ایک رکوع پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز میں 2 شارٹ کویشچن ہیں وہ کرتے ہیں، پھر دوسرا رکوع پڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، سوال الاول، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس سبق میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو 5 ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ نے ایسے لکھ دینی ہے۔ دوسرا سوال ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو 2 گروہوں سے مراد، ایک ابو سفیان کا تجارتی لشکر جو مکہ سے شام تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور دوسرا ابو جہل کا جنگ لشکر جو مکہ سے مدینہ مسلمانوں کے طرف جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ 2 لشکر تھے، ایک ابو سفیان کا تجارتی لشکر اور دوسرا ابو جہل کا جنگ لشکر۔ تو یہ ہم نے پہلا رکوع کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب دوسرے رکوع پہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اس کی آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از، اور یاد کرو اس وقت کو، اور اس وقت کو یاد کرو، از جب یغشیکم النعاسا، جب اس نے اڑھا دی تم پر، یغشیکم اڑھا دی تم پر، النعاسا اونگ غنودگی، جب اس نے نیند کی چادر تم پر اڑھا دی، امنتم منہ تاکہ جس سے تمہیں اطمینان حاصل ہو، تمہیں سکون حاصل ہو، تمہاری تسکین کے لیے جب اللہ نے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی، وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، علیکم تم پر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مان پانی، اور جب اس نے آسمان سے تم پر پانی برسایا، پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، وَيُذْهِبَ، اور دور کر دے، انکم تم سے، رجز الشیطانی، شیطانی نجاست کو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے تسکین کے لیے، تمہارے سکون کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ، اور مضبوط رکھے، مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس سے تمہارے دل، وَيُثَبِّتَ، اور ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے، بھی اس سے، الْأَقْدَامَ، تمہارے قدم، اور اس سے تمہارے قدم جمائے رکھے۔ تو یہ کچھ انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب غزوہ جو ہو رہا تھا، غزوہ بدر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں نازل کی مسلمانوں کے لیے۔ تو جب، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ از، یوں ہی، جب پیغام بھجواتا ہے، جب اللہ کہتا ہے، ربو کا، تمہارا رب کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، الی الملائکۃ، فرشتوں سے، کیا فرماتا ہے اللہ، انی معاکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، پس تسلی دو، الذین، ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو تسلی دو، کن لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرشتوں کو پیغام بھجواتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس ایمان والوں کو تسلی دو، ساؤل کی، میں ڈال دیتا ہوں، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کن لوگوں کے دلوں میں، کافر، جو کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، میں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، الرعب، دہشت، روب، ہیبت، فضربو، پس مارو، فوق العناق، ان کی گردنوں پر، پس ان کی گردنوں پر مارو، وضربو، اور مارو، منہم، ان کو، کل بنان، ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف پیغام بھجواتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس مومنوں کو تسلی دو، میں ابھی ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں روب ڈال دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔
ذالکا یہ تمہارے لیے ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ تم شاق اللہ تم نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن اور جو کوئی یشاقق اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، فذوقوہ پس چکھو اسے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ ہم نے کر لیا ہے، اتنا کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔